بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے پروگرام میں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ نے پورے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ دیکھیے، کل جس طرح ہندوستانی فورسز نے کشمیر میں ایک آپریشن لانچ کیا، جس میں وہاں کی ایک مقامی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ریزسٹنس کر رہی ہے بیسیکلی بھارتی قبضے کے خلاف، اس کے چیف کمانڈر وہاں مارے گئے، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں تنظیم کی جو آپریشنل ایکٹیویٹیز تھی وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا نام ریاض نائکو ہے۔ ریاض نائکو بیسیکلی ایک ٹیچر تھے، لیکن ہندوستان کے ظلم و بربریت نے، وہاں ہندوستانی فورسز کے بلیک لاز نے، ٹارچر نے، خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، اس چیز نے ریاض نائکو کو مجبور کیا کہ وہ بندوق اٹھائے اپنے وطن کے ڈیفنس کے لیے۔ اور یہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے مطابق ہے، وہ یونائٹڈ نیشن جس میں ہندوستان خود مسئلہ کشمیر کو لے کے گیا تھا، وہ یونائٹڈ نیشن جس کی ریزولوشنز کا ہندوستان خود سگنیٹری ہے، اس کے چارٹر کے مطابق اگر کشمیری جدوجہد آزادی میں مصروف ہے تو وہ کوئی دہشت گردی یا ٹیررزم نہیں ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک نیوٹرل اینالسٹ کے طور پہ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ ریاض نائکو کی شہادت کے بعد کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے وہ کمزور ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہماری جو آبزرویشن ہے ماضی میں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان نے کشمیریوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ریزسٹنس بڑی ہے۔ اب دیکھ لیں 5 اگست سے لے کر آج تک کشمیر میں لاک ڈاؤن رہا، لیکن کیا وہ لاک ڈاؤن ہندوستان کو کشمیریوں کے قریب لایا؟ ہرگز نہیں، بلکہ نفرتیں بڑھی۔ میں بینگ اے جرنلسٹ یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کے میڈیا کو، ان کے تھنک ٹینکس کو، ان کی آرمی کو، سارے لوگوں کو کہ آپ کشمیر میں ایک فیئر سروے کرائیں۔ استصواب رائے تو آپ نہیں دیں گے، جسٹ ایک سروے کرائیں کہ کیا 5 اگست کے بعد سے لے کر آج تک کشمیریوں کی ہندوستان سے نفرت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ تو یقیناً جواب مثبت میں آئے گا، پازیٹیو آئے گا۔ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہمارے ساتھ رابطے میں، جرنلسٹ جو ہمارے ساتھ رابطے میں، وہ سب کے سب یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے ظلم کے خلاف اب ایک ہی آواز ہے، ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ بندوق کا راستہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس عرصے میں ہندوستان نے جو پولیٹیکل سپیس ختم کرتا گیا ہندوستان، اور وہاں کی جمہوریت پسندوں کو جیلوں میں ڈالا، حکومت خانوں میں ڈالا، کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا، میڈیا کو کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی، وہاں کے نوجوانوں کو، کہ کشمیر کا اگر ہندوستان سے آزادی لینی ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ ہے بندوق۔ اور ریاض نائکو جیسے لوگ جو کہ طویل عرصے سے جدوجہد سے منسلک تھے، وہ ایک نقش قدم میں سمجھ رہا ہوں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آنے والوں کے لیے۔ مقبوضہ وادی کے نوجوان جو مجھے نظر آ رہا ہے بینگ اے جرنلسٹ، کہ وہ پولیٹیکل راستے سے انہیں مایوسی ہو رہی ہے اور وہ بندوق کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے عرصے میں یہ چیزیں بڑھیں گی۔ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں، جو حریت پسند ہیں، جو بندوق کا راستہ چننے والے ہیں، وہ زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور وہ ہندوستانی فوج پہ اس سے بھی بڑی اسکیل کے حملے کریں گے۔ اب اس کے دوسرے پہلو پہ آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہندوستان نے ہمیشہ سے ایک اپنی روایت رکھی ہے کہ جب بھی کشمیر میں ہندوستان پہ کوئی اٹیک ہوا ہے، اس نے بدلے میں پاکستان پہ الزام لگایا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان کو سوچنا چاہیے کہ جہاں کووڈ-19 سے پاکستان متاثر ہے، پوری دنیا متاثر ہے، ساتھ ہی جو ہندوستان نے پچھلے 5 اگست کے بعد سے کشمیر کو جس طرح سیل کیا ہوا ہے کہ وہاں کوئی ہیومن رائٹس کا بندہ نہیں جا سکتا، وہاں کوئی انٹرنیشنل ایک جو UK سے خاتون آئی تھیں جن کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا تھا، وہ نہیں آ سکتی، تو کیا کوئی بندوق لے کے آزاد کشمیر سے وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک نان سینس سوچ ہے یہ۔ اور انفارچونیٹلی ہندوستان کا میڈیا بھی اسی کے اوپر کر رہا ہے۔ اور ناب گوسوامی نے کل کے جو انٹرویو میں بڑا جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کی، اور میجر گوریو نے کہا کہ جی ہم اس کا بدلہ بلوچستان میں لیں گے۔ خدا کے لیے میجر صاحب، آپ تو ایک آرمی میں رہے ہیں، آرمی تو ہمارے ہاں تو بڑی ڈسپلن آرمی ہے، ہمارے ہاں تو آرمی کی بڑی رسپیکٹ ہے، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم تو اس حد تک ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ڈسپلن سیکھنا ہے تو آرمی کے کسی ریٹائرڈ بندے کے ساتھ بیٹھو، وہ بتائے گا کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی آپ تو ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوف قسم کی آرمی ہے آپ کی۔ آپ کشمیر کا بدلہ بلوچستان میں کیسے لیں گے؟ آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کو؟ مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے مطابق ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، جس پہ آپ کے سب سے پہلے پنڈت نہرو کے جو وہاں لے کے گئے تھے۔ پھر میجر صاحب، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر آپ کی فوجی تاریخ نے نہیں پڑھایا تو میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پنڈت نہرو نے یونائٹڈ نیشن سے واپسی کے بعد جب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں گیا، جنگ بندی ہوئی، سیز فائر ہوا، اس کے بعد کشمیریوں سے 30 مارچ کو ایڈریس کیا، اور اس ایڈریس میں لال چوک میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے۔ تو آپ ایک انٹرنیشنل ریکوگنائز ڈسپیوٹ کو بلوچستان میں چند جو آپ کے کرائے کے قاتل ہیں جن کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے ان کو کرایہ دے کے آپ بندے مروا کے آپ ان دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز میجر گورو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو آپ کی مداخلت ہے وہ ایک تو کلبھشن یادو پکڑا جا چکا ہے، اور دوسرے بھی اس طرح کے آپ جو اٹیمپٹ کریں گے وہ پکڑی جائے گی۔ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں بلوچستان میں، آپ کی جو انوالومنٹ ہے وہ اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں رہی، اور بلوچستان میں کوئی سمپتھائزرز نہیں ہے آپ کے ان چند کرائے کے قاتلوں کا۔ آپ اس کو کشمیر سے خدا را نہ جوڑیں۔ ایسا کر کے آپ اپنی ہی کریڈیبلٹی اور اپنی آرمی کی کریڈیبلٹی اور آپ اپنے نالج کو بیسکلی ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک جائل لوگ ہیں، آپ کی ایک جائل فوج ہے۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مسئلہ کشمیر کو سمجھتے ہیں، اور اندتی رائے جیسے لوگ ہیں، برکھا دت جیسے جرنلسٹ ہیں جن کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک ریئلٹی ہے، وہ کوئی ٹیررزم کی جنگ نہیں ہے، وہ ایک انڈیجینس موومنٹ ہے۔ ریاض نائکو جیسے لوگ اس کی کمان کر رہے ہیں، اس کی کمان میں برہان شہید وانی جیسے لوگ ہیں، اس میں شہید اشفاق مجید وانی جیسے لوگ ہیں، اس میں شہید مقبول بٹ تھے، اس میں شہید افضل گرو ہیں۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے جو ختم نہیں ہونے والی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حالات کا جائزہ لیں، آپ حالات کو سمجھیں، حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اور مسئلہ کشمیر پہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ایک غیر جانبدارانہ استصواب رائے کی بات کریں۔ جب وہ غیر جانبدارانہ استصواب رائے ہو جائے گا تب پتہ چلے گا کہ لوگ وہاں کے کیا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ جو رویہ ہے، بندوق والا رویہ، گھروں پہ چھاپوں والا رویہ، بچوں کو جیلوں میں بند کرنے والا رویہ، خواتین کے ساتھ زیادتی والا رویہ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اس رویے سے آج آکوپائڈ کشمیر کا نوجوان تو بندوق اٹھا چکا ہے آپ کے خلاف۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کی یہ حرکت آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ اپنے مقبوضہ آبادی کے بھائیوں کی مدد کو آئیں، اور آپ ان کو نہیں روک سکتے، بیکاز کشمیر از اے انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ ڈسپیوٹ، اور یہ ساری ٹیریٹری ریاست جموں و کشمیر ہی ہے، اور کوئی قانون دنیا کا آزاد کشمیر کے نوجوان کو آکوپائڈ کشمیر کے آزادی کی جدوجہد سے نہیں روک سکتا۔ آپ کا جھوٹا الزام تراشی، آپ کا لیبل لگا دینا، آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو مبارک ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک آزادی ایک نئے رخ پہ جانے والی ہے۔ اس انڈیجینس موومنٹ نے اب فائنل مجھے لگ رہا ہے کہ رخ لے لیا ہے، اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے دانش مندی سے کام لیا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا، اور کشمیری اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر آغاز ہوگا ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن کا۔ بہرحال یہ میری آج کچھ تجاویز تھی ہندوستان کے ان سو کالڈ ریٹائرڈ فوجی جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کو، اور آج مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ آپ اتنے نالائق فوج ہیں۔ بہرحال آپ اپنی نالائق فوج کے ساتھ آپ کشمیر سے نکلیں، اور جو مرضی آئے آپ اپنے ہندوستان میں کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ میری تجاویز کو ضرور آپ تک پہنچایا جائے گا جس طریقے سے بھی ہو۔ اور ارناب گوسوامی صاحب تو خیر ویسے ہی نام کے اینکر ہیں، اور ان کی جو جہالت اور ان کا جو انداز ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید ہندوستانی فوج سے کسی ٹائم میں کسی چھوٹے موٹے صوبیدار رینک پہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں شاید۔ بہرحال بہت شکریہ، اور آخر میں پھر خراج تحسین پیش کروں گا ریاض نائکو کو جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جان قربان کر گیا۔ ایسے لوگ یقیناً عظیم ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جن کا اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جنت میں۔ اللہ حافظ۔